حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنایا، یعنی کہ ہدایت دینا شروع کری، ایمان کی دعوت دی، تو اس پر سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کر لیا۔ کیا معجزہ طلب کیا؟ آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں، یعنی ایک ایسی اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو، جو بہت ہی خوبصورت اور ہر عیب و نقائص سے پاک ہو۔ ایسی اونٹنی آپ ایک چٹان سے نکالیں اور کہنے لگے کہ اگر آپ یہ معجزہ کر کے دکھا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں جو کہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر اللہ پاک سے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد یہ معجزے کا ظہور ہونا سٹارٹ ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ کے حکم سے وہ چٹان فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت، یعنی کہ بلند قد کی اونٹنی نکل پڑی، جو کہ گابن تھی، جس طرح کی انہوں نے ڈیمانڈس کی تھی کہ اس طرح کی ایک اونٹنی نکالیں جو کہ بچہ بھی جنے۔ تو یہ اونٹنی پہاڑ کی چٹانوں سے نکلنے کے بعد اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چڑھتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزاتی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پی ڈالے گی اور اس کا بچہ پیے گا، اور ایک روز تم لوگ پی لینا۔ تو اس وقت قوم سمود نے اس بات کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے، ہم اس بات پر عمل کریں گے کہ ایک دن پانی ہم پی لیں گے اور ایک دن پانی اونٹنی اور اس کا بچہ پی لے گا۔ اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، یعنی کہ ناقۃ اللہ اس اونٹنی کا نام تھا، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دنوں تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تو دوسرے دن قوم سمود اس تالاب سے پانی پی لیا کرتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزاتی اونٹنی ہے اور اس پر ہرگز بھی آپ کوئی ظلم یا برائی کی نظر بھی نہیں رکھنا اور نہ برائی کی طرف سے اس کی طرف بڑھنا۔ لیکن ان کی قوم جو کہ سرکش ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو رد کرتے ہوئے اس اونٹنی اور اس کے بچے پر برائی کی نظر ڈالی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا کہ یہ تو سارا تالاب کا پانی ایک دن پی لیتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں دوسرے دن پانی ملا کرتا ہے۔ تو انہوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے ایک شخص مقرر کیا جس کا نام قدار بن سالف تھا۔ قدار بن سالف کون تھا؟ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پست قد یعنی کہ چھوٹے قد کا آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ پہلے اس اونٹنی کو دردناک اذیت دی، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جس دردناک عذاب کا آپ ہمیں بتاتے ہیں، کیا وہ ہم پہ لے آئیں، اور اگر لا سکتے تو وہ عذاب ہم پہ بھیج دیں۔ یعنی کہ اس قسم کی سرکشی تھی کہ آپ واقعہ سن رہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ دردناک عذاب کی دعوت دینے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ عذاب بھیجیں۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: پس ناکہ کی کونچے یعنی کہ پاؤں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو،
اگر تم رسول ہو، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہو اللہ کے اور جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہم پہ لے آؤ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کا عذاب کس طریقے سے آیا؟ زلزلے کا عذاب آیا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چیخ، چنگھاڑ جسے کہتے ہیں، خطرناک خوفناک چیخ آئی۔ اس قدر چیخ کی آواز تھی کہ ان کے کان کے پردے بھی، کئی روایتوں میں لکھا ان کے کان کے پردے بھی پھٹ گئے۔ پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو گئی اور اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کو قوم سمود اور اس کی بستی کی ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری طرف تشریف لے گئے، یعنی کہ دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غردی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم خوفناک گھاٹ اتار دی گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں ہے۔ درس ہدایت، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی تباکاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنی نبی کی آل اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہ رہ گیا۔ 1,40,000 یزیدی مقتول۔ حاکم محدث نے ایک حدیث سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے، یعنی قتل کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے حاکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے۔ کل مل کر 1,24,000 مقتول یعنی کہ قتل ہو گئے۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہذا خدا عز و جل کے محبوبوں کی آل و ازواج ہو یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان کے توہین اور بے ادبی کرنے سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اب عذاب کی جو زمین تھی جہاں پہ قوم سمود پر عذاب آیا، اس کے بارے میں بھی کچھ روایات ہیں۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہوا اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا پانی کوئی بھی شخص پیے گا۔ تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔ اللہ اکبر۔